اس طرح یہ. دوسری بات اس میں جو رہتے ہیں تو اس میں اینیمل برڈز ایٹسٹرا. انسیکٹ بھی ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کے برڈ پرندے اور جانور اینیملس وہ انسیکٹ بھی ہوتے ہیں. انسیکٹ ہوتے ہیں وہی کیڑے مکوڑے حشرات جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسیکٹ. اور ہر ایک کے رہنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ سیم نہیں ہوتی, الگ الگ ہوتی ہے. یہ دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں پر ایک ہے پرندہ, یہ ایک پرندہ ہے. تو یہ پرندہ رہتا ہے کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ گھونسلے میں رہتا ہے. یہ دیکھیں یہ پرندہ ہے برڈ. تو اس کے رہنے کی جگہ ہے نیسٹ, اور نیسٹ کہتے ہیں گھونسلہ کو. کس چیز کو؟ گھونسلہ کو. چلو ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ دیکھو یہ ایک تین ہے نا, 3, اور دوسرا میں بتاتا ہوں الٹا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا بنے گا؟ اس کو تھوڑا سا اور بھی قریب کرتے ہیں. یہ الٹا, تو اس کو میں نے اے سے کر دیا اور اس کو اے سے کر دیا. ہاں 1 2 1 2, یہاں پر 1 یہاں پر 2. یہاں اس کے کھانے کی چیز ہے اور یہ ہے ریڈش. ریڈش مینز گاجر, جو اس کا پسندیدہ خوراک ہے, پسندیدہ غذا ہے. کس چیز کا؟ یہ یہاں سے کھاتے ہیں اور یہ یہاں سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی ٹانگیں یہاں پر اور اس کی ٹانگیں یہاں پر. لیکن اس کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ درخت نہیں ہے. کہاں پر رہتی ہے؟ تو زمین میں یہ چارپائی بچھا کر رہتی ہے, صوفے میں رہتی ہے, گھونسلے میں رہتی ہے. زمین کے اندر کیا کرتی ہے؟ ہاں یہاں پر کیا کرتی ہے؟ یہ یہاں پر ایک بیڈ بناتے ہیں, بیڈ ہول سوراخ کرتی ہے اور یہاں پر یہ رہتی ہے. یہاں پر اس کو یہ بڑا کرتی ہے تو وہاں پر یہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں اور زندگی بھی گزارتے ہیں. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے یا نہیں؟ اچھا دوسری بات کل بھی کہا تھا, آج پھر سے. کبھی آپ نے ایسے کیا ہے کہ گرمی ہے, باہر میں بہت زیادہ گرمی ہے اور ہم اپنے گائے کو کیا کرتے ہیں لے آتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ اے سی میں سلائیں گے, باہر گرمی ہے رات میں دشت. کبھی کیا ہے مردد زبور بار گرمی شتا کنا زم پل بعد اخلما او زم بار واسن دقیقما دس چلم کڑی دی. کیوں؟ ہاں کیونکہ اس کے رہنے کی جگہ الگ ہے, ہمارے رہنے کی جگہ الگ ہے. اس کا ہیبیٹیٹ الگ ہے اور ہمارا ہیبیٹیٹ الگ ہے. چلو دوسری بات, یہ ایک پرندہ ہے نا یہ والا, ٹھیک ہے. ایک جسٹا کبھی آپ کسی پرندے کے گھر میں گھونسلے میں گئے ہو کہ آج میں اس میں سوتا ہوں؟ نہیں. کبھی پرندوں کو اپنے بستر پہ سلایا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا جگہ ہے. ہاں اس کا گھر الگ ہے, ہمارا گھر الگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں دوسرے کی طرف اور یہ ہے ایکویٹک ہیبیٹیٹ. اور یہ ایکویٹک کیا ہوتی ہے؟ ایکویٹک کیا ہوتی ہے؟ آبی. آب فارسی زبان میں پانی کو کہتے ہیں. پانی والی جگہ یا مقامات یا گھر. تو اس میں مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں وہ اس میں رہتے ہیں, جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں اس کو فش ہے, چاہے وہ ڈولفن ہے, شارک ہے, ویل ہے, چاہے ہر سے بھی فشر. اچھا تو اس کے بارے میں اگر میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتے ہیں, 3 قسم میں دوسرے اس طرح کی دوسرے الگ قسم ہوتے ہیں, ہزاروں اقسام میں, ہزاروں اقسام میں فش کے, مچھلی کے بہت سارے اقسام میں. یہ دیکھیں ہماری زمین یہ ہے نا,
تو اس کو ہم جب a سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ 70%، یہ باقی 1% اور یہ 29%، تو یہ ملا کے 100% بنتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ واٹر ہے، پانی، یہ ڈیزرٹ ہے، صحرا، اور یہ فارسٹ ایٹسٹرا، فارسٹ ماؤنٹین وغیرہ، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. تو اب آپ سے پوچھتا ہوں بیٹا اس میں سب سے زیادہ حصہ کس چیز کا ہے؟ واٹر کا. دوسرا بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ تیسرا حصہ کون سا ہے؟ تو ڈیزرٹ ہے. تو اب بات یہ ہے بیٹا کہ ہم ویسے زمین پہ، دیوار پہ، ہاتھ پہ، بورڈ پہ، کاغذ پہ ویسے بھی کوئی لکیر کھینچتے ہیں نا، تو وہ اس پانی میں کسی نہ کسی آرگنزم کی ڈائیگرام ہوگی. اتنی مخلوق ہے کہ ہم ویسے بھی لکیر کھینچتے ہیں تو پانی میں وہ کسی نہ کسی جانور کی یا کسی نہ کسی جاندار کی کیا ہوگی؟ ڈائیگرام ہوگی، تصویر ہوگی. اتنی مخلوق پانی میں. ٹھیک ہے. اب کبھی آپ لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ پانی کو پکڑنے کے لیے آپ سمندر پہ جاتے ہو، میں بھی آج مچھلی پکڑتا ہوں، کیا ہے؟ کیوں؟ سانس ڈوبتی ہے، صحیح بات ہے. دوسری بات یہ کبھی پانی سے مچھلی کو نکالا ہے کہ آج ہو آج میں بازار کی سیر کراتا ہوں، کیوں؟ اس کا اس کا ہیبیٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. یہ پانی میں رہتے ہیں. ہیبیٹیٹ ان کا گھر کہاں پر ہے؟ پانی ہے اس کا گھر، یہ والا اس کا گھر ہے. کبھی آپ نے سمندر میں یا پانی میں چھلانگ لگائی کہ آج میں جاتا ہوں اور مچھلیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں؟ ہاں، ہماری رہنے کی جگہ ہے وہ زمین ہے، وہ زمین ہے، اور ان کے رہنے کی جگہ جو ہے تو وہ پانی ہے. ان کا کام الگ ہے، ہمارا کام الگ ہے. ان کی زندگی کا طریقہ الگ ہے، ہماری زندگی کا طریقہ الگ ہے. وہ الگ طریقے سے رہتے ہیں، ہم الگ طریقے سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ہے تو وہ ہے ڈیزرٹ. ڈیزرٹ کہتے ہیں صحرا. صحرا یہاں پر بھی بہت کم ہے. تو صحرا میں جانور اور پرندے، جانور اور پودے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ یہاں پر بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، لیکن وہ نایاب بھی ہوتے ہیں. کم تو ہوتے ہیں لیکن نایاب بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک قسم کا پودا ہوتا ہے اس طرح کا، اور اس کو کیکٹس کہتے ہیں یا کیکٹی کہتے ہیں، اس طرح. ٹھیک ہے. اس کے بدن پر، اس کے باڈی پر اس طرح سپائن ہوتے ہیں، کانٹے. ان سپائن کو کہتے ہیں کانٹے، اور یہ اس کی بچاؤ کرتی ہے. یہ ہے کیکٹی اور کیکٹس. دونوں سیم ہیں. دوسری بات، اس پودے میں، اس گھاس میں، یہ اس کی روٹ سے، یہ اس کا سٹیم ہے. تو اس کے روٹ جو ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے، اس کے بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن ان کے جو روٹ ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو کہتے ہیں ڈیزرٹ پلانٹ. اس کو کہتے ہیں ڈیزرٹ پلانٹ، ایک صحرائی پودا. صحرائی پودا اس کو کہتے ہیں. اور یہ عام علاقوں میں تو الگ بات ہے، عام علاقوں میں الگ بات ہے، وہ تو رہتا ہی رہتا ہے. لیکن صحرا میں یہ بغیر پانی کے مہینوں تک زندہ رہ سکتے ہیں. زندہ رہنے سے مطلب کہ ہرا بھرا رہ سکتا ہے. اس میں کوئی لکڑی وغیرہ نہیں ہوتی، اس میں لکڑی نہیں ہوتی. جس طرح کی کیلا ہوتا ہے، کیلے کے پودے میں یا پلانٹ میں، اس میں بھی لکڑی نہیں ہوتی، اسی طرح اس میں بھی نہیں ہے. یہ اپنے باڈی میں، اپنے اس میں پانی کو کیا کرتا ہے؟ اسٹور واٹر.
یہ پانی کو اپنے باڈی میں سٹور کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحرا میں پانی جو ہوتی ہے، پانی ہے یا بارش ہوتی ہے، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، مطلب کہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کے جڑیں جو ہوتی ہے وہ صحرا میں دور دور تک پھیل جاتے ہیں اور پانی کو کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. تو جب بارش نہیں ہوتی یا پانی اس کو نہیں ملتا تو یہ اسی پانی سے گزارا کرتا ہے. یہ تو پودے کی بات ہو گئی. اب دوسرا ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا، ایک اس طرح کا ہوتا ہے، ایک بیٹا کا ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ بن جائے گی. یہاں پر ایک چھوٹا بنا لیں، ضروری تو نہیں کہ ہر ایک چیز بڑا ہو نا، ضروری ہے ایک قسم کا جانور ہے. جانور یہ اس کا ایک کان اور یہ دوسرا کان ہو، پھر اس پر آتے ہیں یہ ایک اور دو اونٹ. کیمل یہ کیا ہے؟ کیمل ہے. اور کیمل جو ہوتا ہے بیٹا تو اس کو ڈسٹنٹ پلینٹ بھی کہتے ہیں، جیپل یا پلین. ڈسٹنٹ پلین بھی اس کو کہتے ہیں. صحرائی جہاز، صحرائی جہاز اس کو کہتے ہیں. اور وہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ باقی جانوروں کی نسبتوں یہ واحد جانور ہے. کیمل یہ واحد جانور ہے جو صحرا میں اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ اس میں کوئی اور جانور ایسے تیزی سے نہیں بھاگ سکتا اور نہ بھاگ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی جانور ہیں نا تو ان کی جو پیڑ ہوتی ہے یہ والی پیڑ ہوتی ہے تو یہ اس طرح نوکیلے ہوتے ہیں اور اس کے ناخن ہوتے ہیں. ناخن تو جیسے وہ اپنے قدم کو اس ریت پہ رکھتے ہیں، یہ ڈیزرٹ ہے تو ڈیزرٹ پہ ریت ہوتی ہے، سینڈ. اور یہ سینڈ ایسے ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے گھروں میں وہ آٹا ہوتا ہے، فائن آٹا، اسپینوڈس، وہ تو اس کو ہم جب ایسے اٹھاتے ایسے کرتے تو وہ ہاتھ سے نیچے جاتا ہے. اس طرح یہ سینڈ بھی ہوتی ہے. اس کو بھی اگر ہم ایسے اٹھاتے ہیں ہاتھ میں ایسے کرتے ہیں تو وہ ہاتھ سے نیچے جائے گا، گرے گا، ہاتھ میں رکے گا نہیں. تو جب کوئی بھی جانور اس میں جاتا ہے، حرکت کرتا ہے، سفر کرتا ہے تو اس کے ناخن ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں ایسے ہوتے، جیسے وہ اس میں پاؤں رکھتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے. ایسا نہیں کہ پورے کا پورا ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کے پاؤں کچھ حد تک ڈوب جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس میں سفر کرتے ہیں لیکن مشکل سے. باقی بات رہی اس کی اونٹ کی، کیمل کی، تو کیمل میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کے جو پیڑ ہوتے ہیں نا ٹانگے، یہ والے ٹانگے سول، تو وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے پلیٹ. تو جب یہ ریت میں اپنا پاؤں رکھتا ہے ایسے تو یہ ڈوبتا ہے. ہاں تھوڑی بہت ریت آ جاتی ہے، اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، لیکن دوسرے جانوروں کی نسبت یہ نہیں ڈوبتا اور آرام سے اور تیزی سے کیا کرتا ہے، سفر جاری رکھتا ہے، اپنا سفر اس میں جاری رکھتا ہے بغیر کسی دشواری کے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو یہ ہوم ہوتی ہے جیون، اس میں فیٹ ہوتی ہے، فیٹ چربی کو کہتے ہیں. تو اس کو بھی پانی نہیں ملتا، ادھر پودے کو نہیں ملتا تو اس کو بھی نہیں ملتا. تو یہ کیا کرتا ہے، ایک وقت میں گیلن کے حساب سے یہ پانی پیتا ہے، گیلنز کے حساب سے یہ پانی پیتا ہے اور پھر یہ اسی پانی کو سٹور کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، جمع کرتا ہے اپنے پیٹ میں. اور جب یہ صحت میں جاتا ہے تو وہاں پر پانی نہیں ہوتی تو یہ اسی پانی میں کم سے کم ایک ہفتے تک بغیر پیے پانی پیے یہ گزارا کر سکتا ہے. جب پانی نہیں ہوتا تو اس کی جو ہوم ہوتی ہے وہ فیٹ ہوتی ہے، چربی ہوتی ہے، اور یہ ہر انسان میں ہوتی ہے، ہر جانور میں ہوتی ہے، ہر جاندار میں ہوتی ہے، صرف اس میں نہیں. لیکن اس میں زیادہ اس لیے ہے کہ وہ پھر اسی پر گزارا کرتا ہے. پانی نہیں ملتا تو آہستہ آہستہ وہ پگھلتا ہے اور اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ لے جاتا ہے. جس طرح اب کوئی ہٹا کٹا انسان ہے،
ٹھیک ہے نا, جس طرح کی یہ مشال ہے نا. تو یہ ہے, اگر یہ دیوار ہوتا ہے, یہ کیا ہے, امی کہتی ہے آج بیٹھے کچھ نہیں, امی دل نہیں چاہتا, میں نہیں کھاتا, میں ایک مہینے یا ایک ہفتے تک جب یہ کچھ کھاتا نہیں ہے نا, تو کیا ہوگا, اس کی صحت ایسے ہے نا تو وہ ایسے ہو جائے گی, کمزور ہوگا, کچھ کھائے گا نہیں, لیکن اس کے جسم میں جو فیٹ ہے, چربی ہے, وہ پگھلتی ہے, وہی اس کے خوراک کا بندوبست کرے گی, وہی اس کے خوراک کی ذریعہ بنے گی. اسی وجہ سے یہ تو کچھ کھاتا نہیں ہے, لیکن اس کا فیٹ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ پگھلتا ہے اور یہ اس پر گزار رکھتا ہے. جب فیٹ مکمل طور پر وہ ختم تو نہیں ہوتی لیکن تھوڑی بہت رہ جاتی ہے, پھر کیا کرتا ہے, پھر کہتے ہیں اپنی تھوڑی سی خوراک دے دو, پانی دے دو, پھر آہستہ آہستہ یہ خوراک شروع کرتا ہے. تو اس کے جسم میں جو توانائی ہوتی ہے وہ دوبارہ سے آ جاتی ہے, دوبارہ سے اس کی توانائی بن جاتی ہے, آ جاتی ہے. اور یہ دوبارہ ایک مہینے میں جب ہوتا ہے تو یہ خوش سری ہو گئی, بڑا اس میں خوراک شروع ہو گیا, باقی میں خوراک نہ بولے بیمار نہ پھر اس سے لگے نا, اس میں خوراک شروع تو یہ دیکھو اب صحت بھی اچھی ہے نا. ہاں, یہ دیکھو اب صحت بھی اچھی ہے. تو اس وقت جو ایک ہفتے میں اس نے خوراک دیکھا تھا, تو اس وقت اس کا یہ فیٹ اس کا کام چلاتا تھا, اس کا فیٹ اس کا کام چلاتا تھا, اس کے جسم میں جو چربی ہے وہ کام چلاتا تھا. اب ختم ہوئی, نہ ہونے کے برابر ہے, کمزوری ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے, نہ انرجی ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ کوئی کام کر سکتا ہے. دوبارہ سے کام کرنے کے لیے, دوبارہ ریگین کرنے کے لیے یہ کیا کرے گا, خوراک شروع کرے گا. اور وہ بھی خوراک جو طاقتور ہو ایسا خوراک کرے ہمیشہ. اگر آپ بیمار ہیں یا ٹھیک ہے تندرست سے, خوراک ہمیشہ ایسے کرے جو آپ کھائیں, آپ کو نہ کھائیں. خوراک ایسی کرنی چاہیے جو آپ کو نہ کھائے آپ اس کو کھائیں. اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے گی. جو ہم دکانوں میں بازاروں میں جاتے ہیں اور چپس لیتے ہیں, امچورین لیتے ہیں, جگہ جگہ بیٹا چپس لیتے ہیں, امچورین لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں نا, تو یہ تو صحت کو خراب کرتی ہے, بگاڑتی ہے. اس سے ہماری تندرستی نہیں آتی, اس سے ہمارا صحت خراب ہوتا ہے, بگڑتا ہے. ہمیشہ کوشش کریں, ہمیشہ کوشش کریں کہ خوراک وہ کریں جو آپ کو فائدہ دے, نقصان نہ. سمجھ گئے, سمجھ گئے. اچھا بیٹا اب بتاؤ, ان تینوں ہیبیٹیٹ میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے. جو بھی سوال ہے بیٹا وہ پوچھ لے. نہیں تو نہیں, میں سوال کرتا ہوں. سوال تو ہے, اور ایک نہیں سوال نہیں, سوالات ہے. ہاں, سوال پوچھو ورنہ پھر میں سوال کرتا ہوں. سوال کروں کروں. اچھا بیٹا تم نام جبرائیل, جبران, جبران بیٹا یہ فارسٹ ہے نا, فارسٹ میں کون کون سے جانور ہوتے ہیں, کسی دو کا نام لے دو. ریبٹ, بیئر, اور نام تم لے دو, تو اس کے لیے اس کے علاوہ تم نام لے دو. فارسٹ میں برڈز, چلو کسی ایک برڈ کا نام بتاؤ. برڈ کا کرو. ہمارے علاقوں میں یہیں پر گھر میں گاؤں میں جو پرندے رہتے ہیں تو وہ کہاں رہتے ہیں, گھونسلے میں. گھونسلے کو یہاں پر ہمارا کون سا ٹاپک ہے, ہیبیٹیٹ کا. چلو بیٹا مشاہد بیٹا ہیبیٹیٹ کیسے کہتے ہیں, گھر بیٹا. اچھا اس سے کہا ہیبیٹیٹ گھر کو کہتے ہیں. تو کیا تمام جانداروں کے ہیبیٹیٹ ہے, تمام جانداروں کے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں؟ عبداللہ یہ کیسے نہیں کرتے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں تمام جانداروں کے گھر یا ہیبیٹیٹ جو ہوتے ہیں رہنے کی جگہ وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ کیسے, یہ کیسے؟ ہم پرندے کے ساتھ اوپر گھونسلے میں رہتے ہیں. اچھا تو ہم کہاں پر رہتے ہیں, گھر. تو اس کے جگہ اور ہماری جگہ میں فرق ہے. کیسے, اس کا گھر کس چیز سے بنا ہے, گھونسلہ ہے, تو گھونسلہ کس چیز سے بنا ہے,
देखो उमेर, देखो घोंसला किस चीज से बना है? लकड़ियों से, घास से, लकड़ियों से। शाबाश बेटा। जो हमारे घर में हम रहते हैं उसमें वो किस चीज से बनते हैं? पत्थरों से, मिट्टी से, ईंट से, सीमेंट से। बेटा अच्छा, तो बताओ यार लेबर कहाँ पर रहता है? अपने लिए इस तरह हमारे जैसा घर बनाता है? कैसे? तो उसके लिए वो बेलचा या किसी और औजार का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, किस चीज से करते? कैसे कैसे करते बेटा? देखो वो कहते हैं कि जमीन में रहते हैं ना, तो जमीन में उर्दू करती। हाँ, और rasaku siya kami di ako mas makaki kan dikita na dakan dapat pasaban dikita leban dikay pakuda leban dikay ko machine ban dikay pasaban pakpo ban dikay चलो अब तुम बताओ बेटा, मछली हम पंजरे में रख सकते हैं क्यों? अच्छा तो ये कहता है मछली को हम पानी में रख सकते हैं, तो पानी उसके लिए जब इतनी बड़ी मछली होती है ना, बड़ी, ठीक है, तो उसके लिए एक बाल्टी निकालती है पानी की, क्या करें? क्या करें फिर बताओ? इतनी बड़ी मछली है तो उसके लिए क्या करें? कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। Anybody in the class? जी बताओ। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? बाल्टी पे तो नहीं दे सकता, तो दूसरी कोई चीज तो होगी ना उसमें वो रखेंगे। हाँ, समंदर में, दरिया में, किसी पान तालाब में, नहर में, फड़ में, मतलब ये कि कितनी पानी की जरूरत होती है उसमें जिसमें वो आ सकता है, जिसमें वो आ सकते हैं उतनी पानी की जरूरत होती है। अब देखो किसका फ्रंट जेब है? फ्रंट जेब किसका है? आ जाएंगे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला दराज। अब देखो ये अब्दुल्ला है, तो जो छोटी मछली होती है, छोटी मछली होती है तो उसके लिए जगह भी कम होती है। इसमें क्या है? निकालो, इसमें कम की है ज्यादा, बड़ा सारे निकालो, सौ नहीं और भी निकालो, कितनी है? तो ये देखो ये जगह छोटी है ना, दोनों मारकर इसमें आराम से आ सकते हैं। मतलब देखिए ये जगह छोटी है तो ये दो मछलियां छोटी है तो इसमें आ सकती है। अब जगह यही है लेकिन मछली बड़ी है, जगह यही है मगर मछली बड़ी है, नहीं आ सकती। अब इसके लिए मैं किसी तालाब का बंदोबस्त करूंगा, अब ये इसमें रखूंगा, समझ गए ना? तो जो चीज जितनी होती है उसके रहने की जगह भी उतनी बड़ी होती है। अच्छा नेक्स्ट इसका नंबर है, चलो बेटा तुम उठो। सेहरा में रहने वाले किसी एक जानवर का नाम बताओ। ऊंट, शाबाश। ऊंट सेहरा में क्यों रह सकता है? सेहरा की केवल वजह से देश और दोबारा नशे से देता संगत मुफ्त दावल सवजल। स्टोर करता बेटो, शाबाश शाबाश शाबाश। ये इधर एक पौधा है ना, केकटी या केकटस नाम है इसका, ये तो पान के इलाके से खूब उगता है, वहां पर और पौधे क्यों नहीं उग सकते? सेहरा में और पौधे नहीं उग सकते, लेकिन ये बहुत आसानी से उगता है और हरा भरा रहता है, तकशना, इसमें कोई लकड़ी नहीं होती, इसके बारे में पानी की पानी होने के कारण इसमें इससे काटते हैं तो इससे पानी निकलती है, इतनी ज्यादा लकड़ी पानी की। चलो दूसरा कोई क्लास में यही बात है ना, जिस तरह केवल ही पानी को स्टोर करता है तो इस तरह ये पौधा भी पानी को स्टोर करता है। जिस तरह ये पानी को जखीरा करता है, जमा करता है, बाद में इस्तेमाल के लिए, तो इस तरह ये भी करता है। जब पानी नहीं होती तो ये उसी पानी से गुजारा करते हैं। दैट्स क्लियर। और किसी का कोई सवाल है? समझ गए? अभी एक सवाल और एक जवाब, एक आवाज में। ग्रासलैंड या फॉरेस्ट कैसे कहते हैं बेटा? जंगल को
जंगल में रहने वाले किसी एक परिंदे का नाम बताओ, या पौधे का नाम बताओ, या किसी जानवर का नाम बताओ। नहीं, आपका तो हुआ नहीं। Pues janggal ke do se do bala she sisulu ni kana ya da butin muakla ya da markan muakla ya da योजनावर मुआकला टाइगर। ठीक है, अब वहां पर कौन था, किसका नंबर था? वो तो बेटा किसी परिंदे का नाम बताओ, जंगल में रहने वाले किसी परिंदे का नाम बताओ। मार्फोर, तो वो तो परिंदा नहीं बेटा, वो तो जानवर है। अच्छा ठीक है, चलो आपने हाथ उठाए हैं तो आपसे एक सवाल करते हैं। क्या चिड़िया तो जानती हो, मरते हैं चिकन को फूलने के लिए, वो और स्पेरो अबाबी दो कागर के, ठीक है, उन दोनों का घोंसला, उन दोनों का हैबिटेट, उन दोनों का घर सेम होता है या नहीं? कैसे? शाबाश, आपने कहा नहीं, तो सही बात है ना, जवाब तो है नहीं। हाँ? और स्पेरो चिड़िया सही। बेटा कबाबी जो होता है ना, तो वो घर में रहता है, लेकिन उसका घोंसला मिट्टी और छोटे छोटे टिंकों से बनता है, और वो इधर जो कोने होते हैं दीवार के, उसी के साथ बनाता है। अल्लाह ने उनको इतनी अकल, इतनी शऊर दिया है, इतनी क्या काबिलियत उसको दी है, ज़हन दिया है कि वो जाता है जमीन पर जाता है, तो जमीन से वो मिट्टी और टिंका इकट्ठे करके वो लाता है, और आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा लाता है, उसको लगाता है, और आहिस्ता आहिस्ता से वो अपना घोंसला बना लेता है। इतना मजबूत होता है कि उसको हम अगर गिराना भी चाहते तो आसानी से वो गिरता भी नहीं। हाँ, तो ताकत उसका